الحسن والحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حضرات، حکم الہی کے مطابق عشق رسول میں غرق ہو کر اس محفل پیارے امام حسین میں بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کر رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، نہ دارم جست مل جائے نہ دارم جست پاوائے، توئی خود ساز و سامان مغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلام نند سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مرید درد سیانم مغثنی یا رسول اللہ، رضائی السائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم مغثنی یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ فی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہنا والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب منبر ابوبکر عمر عثمان حیدر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، شہنشاہ معین دستگیرہ مرشدہ خواجہ، طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما، شاہ عالم محبوب باری، جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امامت ناز کرتی ہے، نیابت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، نیابت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبت اہل بیت کا مہینہ ہے، ذکر اہل بیت کا مہینہ ہے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا، جب سیدہ کائنات کا عقد ہو گیا، نکاح ہوا، اور حضور کی 3 صاحبزادے یک بعد دیگر وصال فرما گئے، ابراہیم اور دیگر۔ تو کفار مکہ نے، لوگوں نے کیا کہا، ان کی نسل تو ختم ہو گئی، کہاں سے چلے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو کثرت عطا فرمائی ہے، کثیر عطا فرمایا، اور یہاں تو آپ کے صاحبزادے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے حضور کے۔ فرمایا کہ سب کی نسلیں
باپ سے چلتی ہے، باپ کی طرف منسوب ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں اس کا بیٹا ہے، یہ پھر اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کا پردادا ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں۔ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ شیخ میں گئے تو شیخ ہو گئے، ملک میں گئے تو ملک ہو گئے، جہاں گئے باپ سے، سب کا خاندان پریوار نسل چلی باپ سے ہے نا۔ اور باپ کی جو نسل چلی بیٹے سے، اور بیٹی کا معاملہ باپ سے، ماں سے نہیں۔ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے۔ ابراہیم کی بھی نسل چلی تو اسحاق، یعقوب، یوسف، سبھی کی چلی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی تو بیٹوں سے نہیں، بیٹی سے نسل چلی، بیٹی سے نسل چلی، بیٹی سے نسل چلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ابتر ہو گئے، ان کی نسل تو ختم ہو گئی۔ فرمایا اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ان کو تو ہم نے بہت کثیر اولاد دی ہے۔ ابتر تو کون ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتر ان کے دشمن ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہم نے عبداللہ کو لے لیا، ابراہیم کو لے لیا، حضور کے صاحبزادوں کو اٹھا لیا دنیا سے، تو تم سوچتے ہو کو یہ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ ایک فاطمہ کو دیکھو، ہم نے یہ فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ الکوثر دنیا میں نام ظاہر ہوا فاطمہ، خدا نے نام رکھا کوثر، کثیر در کثیر، کثرت در کثرت، برکت در برکت، نہ ختم ہونے والی چیز ایک بار شروع کر دے تو ختم ہونے کا نام نہ لے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اے حبیب، آپ ان کے کہنے سے مایوس نہ ہونا، ہم نے تم کو فاطمہ کی صورت میں الکوثر عطا فرمایا۔ ہم نے دینے والے ہم، لینے والے تم، عطا کیا ہے سیدہ فاطمہ کو عطا کیا۔ سیدہ فاطمہ کی ایک روایت، دوسری روایت حضرت فاروق اعظم کی، تیسری روایت غالباً عبداللہ ابن عباس کی۔ تینوں روایت یہی ہے کہ آقا نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم بھی فرما رہے ہیں، سیدہ کائنات بھی فرما رہے ہیں، اور ایک صحابی اور، ابھی صرف 3 روایت بتا دوں۔ تینوں کا ایک ہی حدیث ہے کہ آقا فرماتے سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے۔ فرمایا سب کے اوپر باپ ہوتا ہے، بھائی اس کا باپ کون ہے؟ مگر حسن و حسین کا ماں فاطمہ ہے، نانا مصطفیٰ ہے۔ کہا میں ہوں، حدیث کے الفاظ جو ہے اس میں کہا میں ہوں باپ کی جگہ، میں ہی ان کا ہوں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، سیدہ سے نسل چلی، کتنا اچھا ہوا، ورنہ اگر شہزادوں سے چلتی، لڑکوں سے چلتی تو کچھ کہنے والے کہہ دیتے برابری ہو گئی۔ ہماری بھی نسل لڑکوں سے چلتی ہے، حضور کی بھی نسل لڑکوں سے چلی، خدا نے اس میں بھی بے مثل کر دیا۔ آدم سے لے کے صبح قیامت تک سب کی نسلیں بیٹوں سے چلے گی، لڑکوں سے، حضور محبوب کی نسل لڑکی سے چلے گی، بے مثل کر دیا۔ اور پھر یہ بھی ہو گیا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، لوگ دیکھ لے کہ الکوثر ہے، یہ اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، یہ ساری کثرت باتیں یہ ہیں، سب یہی ہیں، یہ ختم نہ ہونے والی چیز ہے۔
نہ ختم قیامت آئے گی مگر سیدہ کی عظمتیں ختم نہیں ہوگی. لوگ کہتے صبح قیامت تک بیان کیا جائے ختم نہیں ہوگا, صبح قیامت چاہیے تب تک ان کا میں کہتا ہوں قیامت بھی ختم ہو جائے گی, عظمت ردائے فاطمہ ختم نہیں ہوگی. دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت بھی ختم ہو جائے گی, مگر عظمت فاطمہ کو کوئی نہ سمجھ سکا ہے نہ سمجھ سکے. کوثر عطا فرمایا, بیٹی کی یہ فضیلت. ایک تو حضور کی فضیلت کے خصوصی آپ کی, آپ نے ایک مقام پہ اور فرمایا کہ ہر نبی کی نسل ان کی خود کی پشت میں تھی, انہی کے بیٹوں, اور میری آل علی کی پشت میں ہے. علی کی پشت میں میری آل ہے. آقا کا فرمان ہے میری اولاد علی کی پشت سے ہے. اچھا اس میں فضیلت علی کی بھی آ رہی ہے. علی کی بھی فضیلت. باپ کون ہے, والد کون ہے؟ فرمایا مولا علی ہے. فضیلت تو وہی ہے. پشت کس کی رہی؟ پہلے پشت میں ہوتا ہے پھر ماں کی شکم میں آئے, تو پشت نبی کی آل علی کی پشت میں دی گئی, اور علی کی پشت میں تھی تو سرکار نے علی کے تعلق سے تو فرما دیا علی کا خون میرا خون ہے نا, علی مجھ سے میں علی سے. بہت ساری روایت ہے نا, بہت ساری باتیں سرکار نے حضرت مولا کائنات کے تعلق سے فرمائی. اب پھر نسل کی بات آئی تو وہی فرمایا ان کی فاطمہ کی نسل میری ہی نسل ہے, میری ہی اولاد. تو اس میں تیسری فضیلت نکل رہی ہے علی کی. ایک فضیلت الگ سے ہو رہی ہے حضور کی بے مثل ہے. ایک سیدہ کائنات کا مقام پتہ چل رہا ہے, اور ایک مولا علی مشکل کشا. یعنی الکوثر اس ایک آیت میں نبی کی عظمت بھی شامل, خدا کی عطا بھی شامل, علی کی ولایت بھی شامل, اور فاطمہ کی طہارت تقویٰ اور عطرت بھی شامل ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے کوثر عطا کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا, محبت کرو ان سے, یہی آل نبی ہے, میری آل ہے. اور یہ جہاں کر دے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. ان کا کہنا, ان کا عطا کرنا, ان کی آل ہے نا, کوئی ٹائم پروری نہیں ہوتی, پرماننٹ ہوتی ہے. ایک فیض کا دریا اگر جاری کر دے تو جاری رہتا ہے جب تک وہ چاہے. ارے ہم دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کس امت کے اولیاء کا یہ عالم ہے, امت کے اولیاء کا یہ عالم. تو پھر فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ علی مرتضیٰ کو یہ فضیلت کہ حسنین کے والد بننے کا شرف. اللہ اللہ. جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار سبحان اللہ کہ مزار کے نیچے تہ خانے میں پانی گھومتا ہے, طواف کرتا ہے, رشک کرتا ہے, اور دیکھنے والوں نے جا کر دیکھا تو پانی آتا کہاں سے ہے, جاتا کہاں ہے, پتہ ہی نہیں. عباس ایک مرتبہ کیا پانی کو چلے, پانی قیامت تک آپ کے قدموں کا چکر لگا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ پانی 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 ہو گیا اور کہنے لگا یا عباس, وہ مصلحت خداوندی تھی, وہ حکم خداوندی تھے, وہ امام حسین کی کچھ اور مرضی تھی, اس لیے ہم نے اپنا رخ نہ بدلا, ورنہ احمد آباد گجرات کی سابرمتی ولی نے چاہا تو نہر گھما دی. مگر اب جب آپ اندر آئیں گے تو یہ پانی کیا, وہ پانی, یہ پانی تو پھر بھی آیا چلا جائے گا, بہہ جائے گا, ختم ہوگا, استعمال کیا جائے گا, مال مستعمل ہوگا, لیکن خدا کی طرف سے ایک ایسا پانی تیرے مزار کے ارد گرد چکر لگاتا رہے گا اور دنیا کو بتاتا رہے گا کہ پانی بھی عباس علمبردار کے لبوں کا محتاج ہے, اور پانی کی ایک ایک بوند علی اصغر کے قدموں کی محتاج ہے.
کسی کو راستہ دکھانا چاہتا ہے، ولی کسی کو صاحب مزار صدیوں سے مزار میں لیٹے ہیں، خدا نما کا آستانہ ہے۔ چند ایسے حضرات نوجوان آتے ہیں، مغرب ادا کرتے ہیں، سوچتے ہیں دہلی کے اندر کون سے ولی ہیں، کہاں کہاں ولی ہے۔ دہلی میں بھی خدا نما ہے نا، دہلی میں بھی خدا نما ہے، رسول نما ہے، نور نما ہے۔ تو حضرات جیسے ہمارے یہاں عبدالصمد خدا نما ہے، تو حضرات دہلی کے خدا نما کی بارگاہ میں مغرب کے وقت چند حضرات پہنچتے ہیں اور ادا نماز کرتے ہیں کہ دہلی کے اولیاء کے مزار پر جانا ہے۔ نماز تو ادا ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے، مگر ایک شخص کو وہاں روک لیا جاتا ہے، ان سے ملاقات کر دی جاتی ہے، عاشق کو عاشق سے ملا دیا جاتا ہے، طالب کو مطلوب سے ملا دیا جاتا ہے، مرید کو مراد سے ملا دیا جاتا ہے۔ خیال آتا ہے وہاں گفتگو ہو رہی ہے، اے خدا نما یہ ملے ہے کیا ٹائم پر وری رہے گا، یا پھر سب چیزوں کی باتیں بتائیں گے، کیا سب مزارات کا ایڈریس بتائیں گے یا کچھ ہی بتائیں گے؟ ہمیں تو ایسا چاہیے جو سب کا بتا دے۔ آواز آتی ہے ہم جو دیتے ہیں کچھ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دیا کر۔ ہم سب مزارات کو جاننے، ہم جب رہبر دیں گے تو ایسا کوئی رہبر نہیں دیں گے جو راستے میں ساتھ چھوڑ دے۔ ہم جب کوئی پیر دیں گے تو ایسا نہیں دیں گے جو کچا پکا ہو، ایسا دیں گے جو باریکی کو بھی جانتا ہو، جو فنائیت کو بھی جانتا ہو، جو ولایت کو بھی جانتا ہو، جو غوثیت کو بھی جانتا ہو۔ ہم جب عطا کریں گے تو ایک ایک چبے کا نشان پتہ چلے گا۔ اور یقیناً دوستو اس وقت تو ساجد میاں نے بہت ساری باتیں بتائی، بہت سارے اولیاء کا ایڈریس بتایا کہ ہم کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پہلے اتنے مزار پہ تو دیکھ لیا، بعد میں ہم دیکھیں گے۔ کہا ایک لمبی لسٹ ہے، دن گزر جائے گا باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اب لوگ عباس علمبردار کے پانی پہ اعتراض۔ کچھ دنوں کے پہلے ایک شخص نے کہا کہ یہ پانی کیسے گھومتا ہے، پتہ نہیں گھومتا ہے کہ نہیں، خود کو نماز نہیں آتی، خود کو کچھ آتا نہیں ہے، اور سوچنے چلا عباس علمبردار کا مقام، خود کو تو دیکھ کہ خود کو پانی پینے کا طریقہ نہیں آتا ہے، بند بند کا تم محتاج ہے۔ اللہ اللہ۔ کچھ دن کے پہلے، کچھ وقت کے پہلے عزیز من کا فون آیا، کہا ساجد میاں نے بتایا ہے کہ دہلی میں ایک مزار ہے، اجمیری گیٹ کے سامنے اسکول ہے، اسکول کے انڈر گراؤنڈ میں ایک مزار ہے، ان کا نام حافظ سعد اللہ نقشبندی ہے، حافظ جمال اللہ نقشبندی ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ حضرت جانے جانا شہید ہے نا، جانے جانا وہی مزار ہے دہلی میں، ان کے استادوں میں ہے، پیروں میں ہے، جانے جانا شہید کے پیر میں ہے۔ اور وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ وہ حضرت سیدنا محمد صدیق نقشبندی کے خلیفہ ہیں۔ اور محمد صدیق کون ہے؟ معصوم سرہندی کے شہزادے۔ معصوم سرہندی کون؟ امام ربانی کے شہزادے، امام ربانی کے شہزادے معصوم سرہندی، وہی مزار۔ معصوم سرہندی کے شہزادے محمد صدیق، وہ سامنے ہی مزار، ان کے خلیفہ حافظ جمال اللہ نقشبندی، تہ خانے میں مزار۔ بتایا جاتا ہے ہر جمعرات کو اتنا پانی تہ خانے میں قدرتی آ جاتا ہے گھٹنوں کے بل، اور بالکل ٹھنڈا پانی، بلکہ وہاں کے خدام بتاتے ہیں کہ اتنا کبھی کبھی پانی بڑھ جاتا ہے کہ بندہ ڈوب جائے، انسان ڈوب جائے۔ جمعرات کے دن آتا ہے اور جمعرات کی شام ختم ہوتی ہے تو پانی چلا آتا کہاں سے ہے، جاتا کہاں ہے؟ توجہ چاہوں گا، نقشبندی سلسلے سے مرید ہو کے جو فنا ہو، تہ خانے میں پانی آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ جب امت کے ایک ولی کی پانی کی کرامت آج بھی جاری و ساری ہے تو میرے ماں باپ قربان، یقیناً عباس کے قدموں میں پانی آج بھی طواف کر رہا ہوں۔ ہم ان سے کہنا چاہیے، وہاں اعتراض کرتے ہیں، یہاں آ کے دیکھ لے، تجھے آنکھوں سے دیکھنے مل جائے گا، کسی کو پتہ نہیں آتا کہاں ہے، اس سے کیا فیض۔ اچھا وہ فیض والا پانی، بڑا فیض، اندھا لگائے تو روشنی آ جائے
گونگا پیے تو بولتا ہو جائے. ایک ولی پانی لا بھی سکتا ہے اور غائب بھی کر سکتا ہے. ولی میں وہ طاقت ہے تو حسین کے بھائی عباس کا عالم کیا ہوگا. درود پاک پڑھی. اللہ صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. تو ولی وہ دیتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. وہ دنیا والے ہیں چھین بھی لے, لیکن اللہ کا اہل بیت جب دیتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو ہم ایسے دنیا کے تاجداروں سے نہیں مانگتے جو ختم ہو جائے. یہ فاطمہ کی اولادیں ہیں, یہ الکوثر کی اولادیں ہیں. ایک بار رکھ دے تو قیامت وہ جھنڈا ہمیشہ ہرا بھرا رہا کرتا ہے. یہ دیتے ہیں تو لیتے نہیں اور لیتے ہیں تو دیتے نہیں. ولی ولی ہے تو پھر علی کی کیا بات. اللہ ہم سب کو اور ان بندگان خدا کو جو پہنچے تھے سلامت رکھے. ہم نے ایسے ایسے بندوں کو دیکھا ایک زمانے میں. اللہ اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا الکوثر, بات پہ بات مجھے ذہن میں آ گئی ہے نا. تو ولی اللہ کرامت دکھا کر کے کربلا منوا رہا ہے. کربلا نہیں مانتے, پانی نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے. لو منواتا ہوں, منواتا ہوں, منواتا ہوں. کیسے منوایا؟ آ گئے خواجہ وہاں کھڑے ہیں. کہا کھڑے ہو کہ اڑے ہو کہ چڑھے ہو کہ کیسے ہو؟ کہا اتنے ہیں. کہا کتنے بھی ہو, ہمیں جتنے کتنے کا فرق, ہم ترازو لے کے نہیں بیٹھتے, ہم فقیر لوگ ہیں. ہم الکوثر کی اولادیں فاطمہ کی اولادیں ہیں. تو کہا کیا؟ کہاں یہی کاسا لے جاؤ اور پانی کو کہنا پانی یوں خواجہ. سبحان اللہ. تو کہا حضور صرف اسی کو کہوں یا سب کو؟ کہاں پورا ہندوستان پیاس سے مر جائے گا, اسی کو صرف کہتے ہیں. ہم پانی پلانے آئے ہیں, پیاسے رکھنے نہیں آئے ہیں. پیاسا رکھنا یزیدیوں کا کام ہے, پانی پلانا یہ حسینیوں کا کام ہے. ہم ظاہری پانی بھی پلاتے ہیں اور طریقت کا پانی بھی پلاتے ہیں, روحانی پانی بھی پلاتے ہیں. شریعت کا پانی امام اعظم کو بھیجا گیا, شریعت کا پانی امام مالک, شریعت کا پانی پلانے کے لیے امام شافعی ہے نا, امام اعظم, امام احمد رضا, امام ربانی. شریعت کا پانی پلاؤ امام غزالی پلاؤ, امام راضی پلاؤ. اور طریقت حقیقت کا پانی غوث جیلانی جاؤ پانی پلاؤ. خانقاہ کو بھیجا گیا ہندو ولی کو, جاؤ طریقت کا بھی پانی پلاؤ. نقشبندی کو بھیجا گیا طریقت کا بھی پانی پلاؤ. یہاں ہر قسم کا پانی ہے, یہاں ہر قسم کا پانی اویلیبل ہے, موجود ہے. شریعت کا پانی چاہیے تو وہ بھی ہے, طریقت کا پانی چاہیے تو وہ بھی ہے, حقیقت کا پانی چاہیے پینا ہے تو وہ بھی ہے, معرفت کا پانی پینا ہے تو وہ بھی ہے, راہ سلوک کی منزلوں کا پانی پینا ہے تو وہی ہے, وہ بھی ہے, فنا کی منازل کو سمجھنا ہے تو وہ بھی پانی ہے, بقا باللہ کو حاصل کرنا ہے تو وہ بھی پانی ہے, نبی کی سنت کا سمجھنا ہے تو وہ بھی پانی ہے. ہر طرح کا پانی ہے. کوئی کیسا ہی پیاسا آئے, شاہ عالم کا میخانہ, قطب عالم کی درگاہ ہے. گجرات میں اتنے کر دی جہاں جس قسم کی شراب ہونا ہو آئے. کوئی شاہ وجی الدین کے حوض کا پانی پی کے حافظ قرآن بنتا ہے, اور کوئی شاہ علی جی گامدھنی کے قدموں کا پانی پی کر قاری قرآن بنتا ہونا. ہر قسم کا موجود ہے جس کو اسی لیے شاہ عالم کہتے ہیں. سنو سنو میرے دربار میں ہر قسم کو ہم نے لگایا ہے. جس کو جو قسم کی شراب ہونا ہو وہ سیراب ہو سکتا ہے. جس کو جس قسم کی برکت چاہیے تو میرے یہاں ہے, اور حرکت سے راحت چاہیے تو میرے وہاں ہے, راحت میں سکون چاہیے تو میرے یہاں ہے. آپ اندازہ ہر ولی کی, بڑے ولی کی خانقاہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فاطمہ اور علی کی اولادیں ہیں, اور ان کی اولادیں نبی کی اولادیں ہیں. یہ الکوثر. اچھا
اس میں بھی پانی ہی مراد ہے. سورہ کوثر بھی پانی سے بالکل تشبیہ دی گئی. حوض کے کوثر ہے نا فاطمہ، حوض کوثر پانی، اسی کو پانی پہ دم کیا جاتا ہے اسی سورہ کریمہ، کیونکہ پانی اس سے اور آل رسول کو بڑی نسبت ہے. پانی کی اور اہل بیت کی بڑی نسبت ہے. اہل بیت پانی کی طرح ہے، آل رسول پانی کی طرح، حسنین پانی کی طرح ہے. ابھی میرا موضوع وہ نہیں، مگر آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ آقا نے فرمایا ایک مقام پر فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ میری آنکھوں کی. الحسن ام الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین، آنکھوں کی جدہم صلوا علیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا ٹکڑا. ٹکڑا کسے کہتے ہیں ہم؟ بیٹی کو کہتے ہیں، وہ بھی سرکار کی شہزادی. لیکن سرکار نے فرمایا بات کچھ اور ہے. ہم اور آپ کہتے لاڑ میں کہتے، پیار میں کہتے، کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن نبی پاک نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی خدا کا نور ہے، فاطمہ اس نور کا ٹکڑا ہے. نبی امام الانبیاء ہے، فاطمہ اس نور نبوت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ معجزات کا ٹکڑا ہے، فاطمہ فیضان رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جو مصطفیٰ ہے مصطفی شان کا ٹکڑا ہے، احمد ہے تو احمدی شان کا ٹکڑا ہے، محمد ہے تو محمدی شان کا ٹکڑا ہے، صاحب معراج ہے تو معراج کس صاحب معراج ہونے والی جو فیض ہے اس میں ما کان و ما یکون قاب قوسین و ادنی، اس کا ٹکڑا ہے. ایسا ٹکڑا وہ فاطمہ کا مقام. ادھر علی کی یہ فضیلت آقا فرماتے ہیں، بلکہ روایت میں آیا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا نکاح کسی سے نہ ہوتا. یہ بھی روایت موجود ہے. اللہ نے علی کو پیدا کیا تاکہ فاطمہ کا جوڑا بنا دیا. نسب ایسا نسب، شیر خدا. بات وہی پانی کی آتی ہے. سرکار نے بھی انگلیوں سے پانی نکالا تھا، پانی کا چشمہ جاری کیا تھا. ارے بھائی سرکار کی تو میں کیا بات کروں. سرکار کا پسینہ ایسا ہے کہ اگر اسے سیسی میں بھر کے دے دیں ہے نا، اور جا کے اس کی بیٹی لگا لے، دلہن کا وقت ہو، جدائی کا وقت ہو، شادی کا موقع ہو، تو وہ تو مہکے اس کا پورا گھر مہک رہا ہے. اچھا وہ کیا، اس کی اولاد ہوئی تو وہ اس میں بھی خوشبو. سرکار کا پسینہ لگایا تھا ماں نے، مگر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے جسم سے خوشبو. پھر اس کی بیٹی ہوئی، اس کا بیٹا ہوا، مطلب تو اس میں 7 پشتوں تک لگائے وہ مہکے ابھی تک. یہی تو الکوثر ہے کہ پسینے کا ایک ٹکڑا دے دے، ایک ذرہ، تو پورا گھر، خاندان، اولاد در اولاد مہک جائے. جب سرکار کے ادنا سے تھوڑے سے پسینے کا یہ عالم، تو سرکار کا خون جس میں آیا ہوگا اس حسن حسین کا عالم کیا. ذرا سا پسینہ دیتے تو یہ عالم ہے. یہاں تو مکمل فاطمہ نور سے، خون سے، حسن و حسین وہی نور، وہی آل رسول، مکمل خون آ رہا ہے. اندر کا خون جب آ رہا ہے ان کے اولادوں میں، پسینے کا یہ عالم ہے تو خون کا عالم کیا ہوگا. پانی کا یہ عالم ہے تو خون کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو یہ میرے عزیزوں، یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت. کبھی اس کے بارے میں نہ سوچنا کہ اس سے افضل وہ ہے. نہیں. اللہ اور رسول نے ان کو بڑا بنا دیا ہے. یہ کسی کے بڑے بنانے سے بڑے نہیں ہوئے ہیں، خدا اور رسول نے ان کو بڑا بنایا ہے. یہ تھے، ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. آل رسول ہی بڑے رہیں گے. کیوں؟ خون رسول جو ٹھہرا،
نور نبی جو ٹھہرا، فاطمہ کا دودھ جو ٹھہرا، علی کا خون اور طاقت جو ٹھہری، تبھی تو غوث پاک ہو کہ خواجہ اجمیر، محبوب الہی ہو کہ نصیر الدین چراغ دہلوی وہیں سے فیض پایا، کہ بندہ نواز ہو کہ مخدوم اشرف ہو، سمنانی ہو تاجدار کچھوچھا، سبحان اللہ۔ کہا ہم بھی حسینی ہیں، حسنی رنگ رکھ کے فیض کریں گے۔ حضور آپ کی اولاد تو نہیں، کہا ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، ہے نا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہم بھی بھانجے سے، جو اولیاء الگ سے اپنا سلسلہ نسب سے نہیں چلا رہے ہیں، وہ سرکار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور تم اعتراض کرتے ہو ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے تو بھتیجے تھے، ان کے تو بھانجے تھے۔ ابے تو کب پیدا ہو رہا ہے، کون سی کس طرح تو آیا ہے دنیا میں، ہے نا؟ تجھ کو تیری خبر نہیں، تیرے ماں باپ کی خبر نہیں، تیرے خاندان پریوار کی خبر نہیں، اور بات کرنے چلا ہے مخدوم اشرف پر کہ نسب کہاں سے ہے، بات کرنے چلا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی پر۔ ارے کبھی کبھی وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے، بھانجوں کو لے لیتے وہیں سے چلا لیتے، بھتیجوں کو لیتے وہیں سے چلا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سنت زندہ کرنا ضروری تھا، یہ سنت بھی زندہ کرنا ضروری۔ تو کچھ بزرگوں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت کو عام کیا ہے، اسی لیے بزرگوں پہ سوچ سمجھ کے تبصرہ بندے کو کرنا چاہیے، بندے کو بزرگوں پر سوچ سمجھ کے تبصرہ کیا کرو۔ ایک شاعر کہتا ہے بزرگوں پہ بولنا تو سوچ کے بولنا، کہتے ہیں وہ شاعر کہ بزرگوں پہ بولنا، ان فقیروں پہ، ان اہل بیت پہ تو سوچ سمجھ کے بولنا، کیوں؟ یہ پانی بھی سوکھی ندی سے لیا کرتے ہیں، ہاں، جنگلوں سے بھی پانی نکال لیا کرتے ہیں، جہاں آئے وہیں ہاتھ ڈالا وہیں سے ہو جایا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ میرے عزیزو، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی، یہ شان ہے ان کی، کون بیان کر سکتا ہے؟ تو عزیزو، اولیاء اکرام بات تحقیق کے اس اولیاء پر چلی تھی، اور شہنشاہ نقش بند کا بھی عنقریب دین ہے، اور پھر دین بابا فرید کا بھی ہے، یہاں نقش بندی شہنشاہ کا دین، ادھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا دین۔ فرید سے پوچھو خواجہ کا مقام کیا ہے، فرید سے پوچھو قطب الدین کا مقام کیا ہے، فرید الدین سے پوچھو شیخ صحاب الدین کا مقام کیا ہے، بہاء الدین کا فرید الدین خود ایک فرید زہاں ہے نا، وہ ایسا فرید بے مثل ہے، اللہ اللہ۔ مگر جب کبھی معاملات بڑھتے، جب کبھی بیمار ہوتے تو شہیدوں کے مزار پہ جایا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، خادموں سے کہا جاؤ شہیدوں کے مزار پہ جاؤ، سلام دعا ہمارے حق میں دعا کرو۔ خدام مریدین گئے، دعا کی، آپ کو صحت یابی ہو گئی۔ یہ کیسے مر کر کے دوسروں کو صحت یاب دے رہے ہیں؟ شہید خود تو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن مزار پہ جاؤ تو بیمار ہو تو اچھا ہو جائے۔ یہی تو ہے، سیدہ فاطمہ کی طبیعت ناساز ہوئی، علی مرتضیٰ نے کہا اے فاطمہ کچھ کہو، کیا پیش کروں، کیا لے کر آؤں، کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ فاطمہ نے انکار کیا، انکار کرتے جا رہے ہیں، انکار کرتے جا رہے ہیں، لیکن حضرت علی بھی ہے کہ آج ان کی خواہش میں پوری کروں گا، آج بھی، ہمیشہ کرتے ہیں، آج بھی آپ جو خواہش ہے، طبیعت ناساز ہے، کچھ زیادہ ناساز ہے، آپ کہو کیا کھانے کو دل کرتا ہے نا۔ کبھی کبھی کسی کی طبیعت ناساز ہو تو پوچھ لیا کرو کہ کچھ اچھا کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کے مطابق، اس کے موافق، طبیعت کے موافق، پھر ایسا نہ ہو کہ کھانے کے بعد اور زہر بڑھ جائے کہ اچھا وہ انسان پد گیا، ہے نا، ایسا نہیں، اسے صحت یابی کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں علی، اگر انار مل جائے تو بات کچھ اور ہوگی، انار مل جائے تو بات کچھ اور ہوگی، اچھا۔ تو حضرت علی اتنا سننا تھا کہ اٹھے، باہر نکل گئے، مدینے کے بازار میں گئے، سڑک پر گئے، بازار میں پوچھا انار، کہا سب ہے، انار نہیں ہے۔ دوسری جگہ پائے انار چاہیے، ادھر گئے ادھر گئے، کہیں انار مل جائے۔ آج شہزادی رسول نے لفظ انار کہہ دیا ہے تو انار پہنچائی دیا جائے۔ تو اب آخر کار مختصر یہ ہے کہ آخر میں ایک انار مل ہی جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے بھائی، وہاں تو سارے معاملات فرشتے آ رہے ہیں، کون؟ حضرت علی نے انار لیا، جو بھی اس کی قیمت تھی ادا کیا، اور آ رہے ہیں، ان کا جبہ تو اس دور کا جو جبہ لا رہا ہے، راستے میں سائل مل گیا، فقیر مل گیا، اے علی مولا علی،
آپ ٹھہر گئے؟ کہا کیا بات ہے؟ بس تم ٹھہر گئے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ کہا اچھا تو میں چلوں؟ کہا اچھا جا رہے ہو؟ جلدی میں ہوں؟ کہا بہت جلدی میں ہوں۔ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں؟ اب سوچ رہے ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہی انار ہے۔ کہا اچھا۔ کہا مجھے تھوڑی بھوک لگی ہے۔ کہا اچھا تو؟ کہا بھوک لگی ہے دے دوں۔ اب کبھی خیال آ رہا ہے بنت رسول کا، اب کبھی یہاں سائل مانگ رہا ہے کہ دے دو، کرے کیا؟ انہیں دے دے تو وہاں کی بات وہاں لے جائے تو سائل کو مایوس لوٹانا یہ حضرت علی کے اس میں آتا ہی نہیں، کرتے ہی نہیں۔ لہٰذا علی مرتضیٰ نے فیصلہ کیا، انار کو توڑا، جتنے ہاتھ میں مٹھی میں دانے آنے تھے آ گئے اور سائل کو دے دیا۔ یعنی کھاڑی تو رکھتے ہی نہیں ہے، ارے وہ ایک دانہ بھی بہت ہے۔ ان کے وہاں سے کوئی خزانے بھر بھر کے لے جانے کے نہیں ہوتے ہیں، کوئی تھیلے بھر کے نہیں لے جانے ہیں، یہاں کا ایک اشارہ ایک دانہ بہت ہے۔ بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب الدین عمر سہروردی نے فاتحہ دی سارا تک، کہاں فرید بانٹ دو۔ فرید الدین کو خیال کہ یہ اتنے بڑے بزرگ کی نسبت والا ہے، مجھے مل جائے تو کتنا اچھا، لیکن یہ تو کہہ رہے بانٹ دو۔ بانٹ دیا گیا، آخر میں دانہ بچا، کہا حضور بانٹ دیا۔ کہا یہ دانہ ہے؟ کہا یہی کھا لو۔ کھایا، خیال آ رہا تھا اگر سب دانے مل جاتے تو۔ آپ نے فرمایا سب دانوں کی فکر نہ کرو، ہم چاہے تو اس ایک دانے میں سب کچھ امیڑ کر کے دے سکتے ہیں۔ خواجہ قطب یا شیخ صاحب الدین نے فرمایا کہ ایک دانے میں ہی سب آ گیا تو ضروری نہیں کہ ہر دانہ آ جائے، بس وہ ایک قطرہ دے، مگر قطرے میں دریا ڈال کر۔ ہمیں ایک قطرہ چاہیے، مگر وہ قطرہ جو یہاں بھی مصطفیٰ سے ملا دے، قبر میں بھی حضور سے ملا دے، اور میدان حشر میں اٹھے تو آنکھیں خدا کا دیدار کر رہی ہو، دل مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہو۔ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں گرا اختر خستہ ہوگا۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں کے دانے چند ہاتھ میں آئے، دے دیے، فقیر نے کھائے، آپ آگے چلے گئے۔ دوسرا سائل آ گیا، کہا علی صبح سے بھوکا ہو، کچھ دے دو۔ پھر وہ انار نکالا، اندر آستین سے چند دانے کھینچے اور دے دیے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چلے، کہا اے شہنشاہ سخاوت، آپ سے کون کھا لی جا سکتا ہے، کچھ بھی دے دو، تمہارا صدقہ تو لینے ہم آئے ہیں۔ اوہ، آپ نے لیا۔ یہ کون آ رہے تھے؟ اتنے سارے فقیر کہاں سے آ گئے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ فرشتے تھے کہ جنات تھے کہ کون سی روحیں آ رہی تھی، کیونکہ آج فاطمہ اور علی کا صدقہ بٹ رہا تھا، وہ صدقہ لینے کون کون آ رہا ہے؟ کوئی عام فقیر نہیں تھے، کچھ اور ہی تھے۔ جب صدقہ بٹتا ہے ان کا پنجتن کا، تو اولیاء لینے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون آتے ہیں، اور کہتے جب بٹ ہی رہا ہے تو ان کا صدقہ ہے، کون چھوڑے گا؟ جیسے ہم اور آپ کو ہی چھوڑیں صدقہ، ان کا فیضان۔ بہرحال وہ کون تھے اللہ ہی جانے، تھے کوئی فرشتے ہی رہے ہوں گے۔ آپ دیتے جا رہے، جتنے بھی سائل مل رہے ہیں، جتنے بھی مانگنے والے مل رہے ہیں۔ ایک دوست مل گئے قریب، یا علی آپ کو دیکھا ہم خوش ہو گئے، گلے لگا لیا، ہاں سبحان اللہ، چلیے میں جلدی میں ہوں۔ ارے جلدی کہاں؟ دوست کے ہاتھ میں دیکھا عزیزم ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ انار ہے، بس یہ ختم ہو گیا ہے۔ کہا جو کچھ بھی ہے دوست ہوتا ہے، جو بھی ہے ادھر آنے دے بھائی۔ کہا لو، ہم کسی کو منع تو دوستوں کو کیا دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ بس گھر قریب آ گیا کہ آخری کچھ 2-3 دانے رہے، چند دانے رہے۔ ایک سائل پھر آ گیا، کہا ہے علی دیتے، حضرت یا علی مشکل کشا آپ عطا کر دیجیے۔ آپ اب آخری دانہ ہے، سوچے تو کیا سوچے، اب اندر لے جائے گھر میں یا باہر دے کر جائے، اندر جا کے دے یا پھر باہر ہی سائل کو دے دے۔ قربان جاؤ شیر خدا پر اور سیدہ کائنات پر، علی مرتضیٰ نے وہ جتنے دانے بچے کچے تھے سب کے سب انار کے دانے ان فقیر کو دے دیے، سائل مانگنے والے کو دے دیے، اور آپ نے سیدھا قدم گھر میں رکھا۔
گھر میں آپ پہنچے اور سوچا کہ جا کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ واقعہ بتاؤ، یہ پورا قصہ سناؤ۔ تب تک سیدہ کائنات نے، ہے نا، سلونی، پوچھنا ہے جو پوچھو، فاطمہ بھی سب جانتی ہے، نبی بھی سب جانتے ہیں، علی بھی سب جانتے ہیں، سیدہ بھی حضور کا ٹکڑا ہے، حضور علم ما کانا وما یکون والے ہیں تو یہ اس کا ٹکڑا ہے، حضور غیب دا ہے تو یہ اس کا ٹکڑا ہے غیب کا، علم لدنی حضور کو ہے، الرحمن علم القرآن، اگر حضور ہے تو اس کا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہے، حضور قیامت تک جانتے ہیں تو یہ سیدہ فاطمہ بھی جانتے ہیں۔ فوراً علی مرتضیٰ سے کہا مولا میرے سرتاج، میرے آقا، وہ انار والا واقعہ جو باہر ہو رہا تھا، آپ ہمیں سنانے کی تمنا رکھتے ہیں یا ہم سے سننے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان فاطمہ زہرا زندہ باد، طیبہ طاہرہ فاطمہ، فاطمہ زاہدہ عابدہ فاطمہ، فاطمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے میری بیٹی کا نام فاطمہ میں نے اس لیے رکھا کہ جو اس سے محبت کرے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، حضرت علی نے جب سنا تو کہا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ باہر کا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا وہ اندر بیٹھ کر میں آپ سے سنوں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے واقعہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا پیر آپ کو بتائے، آپ کا دوست کہے ایسا ایسا ہوا تھا وہاں مکے میں، ایسا ہوا تھا، کچھ اور ہی بات ہوتی ہے، بات آپ کے ساتھ ہوئی ہے، بتا کوئی اور رہا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کا کوئی محبوب ہو، خاص ہو، تو اس کا سننے کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے، بات اپنی ہی ہو رہی ہے، بات کی جا رہی ہے صدیق تیرے ساتھ ایسا ہو، بتانے والا وہ مرشید یہ کیا ہے، آواز چاہ رہی ہے، طبیعت ناساز ہے، کہا ایسا لباس پہنو یہ تو جب نظر نہیں لگے گی تو کیا لگے گا۔ حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ ہی بتائیں تو سننے کا مزہ کچھ اور ہے، کہا ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ وہاں تم سخاوت کر رہے تھے، سائل کو دے رہے تھے، تمام کی حاجتیں پوری کر رہے تھے، جو پاس تھا یعنی انار کا ایک ہی انار تھا اسی میں سے سب کو تقسیم کر رہے تھے، ادھر آپ دے رہے تھے، یہاں میری طبیعت اچھی ہو رہی تھی، وہاں تم بانٹ رہے تھے، یہاں میں خوشحال ہو رہی تھی، میرا درد غائب ہو رہا تھا، دور ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اے میرے سرتاج آپ نے انار کا وہ آخری دانہ جب سائل کو دے دیا، ادھر آپ نے دیا اور یہاں ساری تکلیفوں کو اللہ نے دور کر دیا۔ یہ دے کر کے تکلیف دور کرتے اور ہم کھا کر کے سوچتے ہیں کہ طبیعت اچھی ہو گئی ہے۔ ہم کھا کر، امتی وہ ہے جو کھا کر طبیعت اچھی کرے، فروٹ کو کھا کر اچھی کرے، اہل بیت وہ جو کھلا کر کے اچھے رہتے ہیں، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے فاقوں میں ہم امت کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے والے۔ یہ کھلا کر کے خوش ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، امت ہے، کھائے گی پیئیں گی تو کچھ طاقت رہے گی، صحت یابی ہوگی، تندرستی ہوگی، یہ آل رسول ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، کتاب عشق کچھ اور ہے، شریعت کا نصاب اور ہے، طریقت کا نصاب اور ہے، اور سن لو آل رسول کا نصاب اور ہے، اور ہے۔ جب شمس تبریز کو نہ سمجھ پائے، جب منصور کو نہ سمجھ پائے، تو علی رسول کربلا، عباس سے لے کے علی اصغر، علی اکبر سے لے کے امام حسین، حضرت زینب کبریٰ سے لے کر زین العابدین تک صرف بیان سن سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ والو سمجھ لینا، سمجھ سے کام مت لینا، بس اتنا ہی سمجھنا کہ یہ وہ ہے کہ ان کا راج چاہے کربلا ہو، چاہے مکے میں حسین ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے کربلا میں ہو، چاہے نجف میں، جہاں بھی ہو، بس یہ راج ہے کہ ان کا واقعہ سنا، ہم سمجھے نہ سمجھے،
ہم بس اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا راز ہے، نبی کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا راز ہے، نبی کا ایک خاص وعدہ وفا کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، اور انہوں نے وہ حق ادا کر دیا، وہ حق ادا کر دیا۔ حضرات گرامی، میں نے کہا حسین اعظم مکے میں ہے، ان الفاظوں میں یہ کہا مدینے میں ہے یا پھر کربلا میں ہے، مگر حسین کو صرف کربلا تک مت رکھنا، اس لیے کہ جیسے نانا کا معاملہ ہے ویسے اس نوازوں کا معاملہ ہے، جیسے نانا کا ماحول ہے ویسے ان نوازوں کا ماحول ہے۔ نانا کے تعلق سے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ اچھا ایک اور بات، ہم احمد آباد میں ہیں، ابھی نڑیاد میں ہیں نہیں، اگر ہم نڑیاد میں ہو تو بمبئی میں ہیں نہیں، بمبئی میں ہے تو کچھوچا میں ہے نہیں، کچھوچا میں ہے تو مبارک پور میں ہے نہیں، مبارک پور میں ہے تو مراد آباد میں ہے نہیں، مراد آباد میں ہے تو بدایوں میں ہے نہیں، بدایوں میں ہے تو دہلی میں ہے نہیں، دہلی میں ہے تو کشمیر میں ہے نہیں، کشمیر میں ہے تو مالک بن دینار کے مزار پر ہے نہیں، اگر وہاں ہے تو وہاں نہیں، یہاں ہے تو میں جمال پور نہیں، جمال پور ہوں تو یہاں نہیں، ہے نا، آپ یہاں ہیں تو آپ اپنے گھر محلے سوسائٹی میں نہیں، وہاں ہے تو یہاں نہیں، مگر یہ کیا بات، حضور کے لیے کہیں بھی پڑھو محمد رسول اللہ، نڑیاد میں کہو تو ہے، احمد آباد میں کہو ہے، بمبئی میں کہو تو ہے، اجمیر میں، بلکہ میں کہو پاکستان میں ملتان میں ہے نا، کراچی میں ہے، افغان میں ہے، وہاں ہے حضور، کہیں بھی پڑھو، ایسا نہیں کہ خالی مدینے میں ہی پڑھنا کہ ہے، مدینے سے باہر نکلو تو کلمہ بدل دو، تھے والا لاؤ، نہیں، مدینے میں بھی پڑھو تو ہے والا، اور اپنے گھر میں بھی پڑھو تو ہے والا، یعنی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، سرکار وہاں بھی ہے۔ کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ محمد رسول اللہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ مدینے میں ہے تبھی یہ کلمہ پڑھتے، کہیں بھی دنیا میں، انگلینڈ چلے جاؤ، یو کے چلے جاؤ، لندن چلے، کہیں پہاڑ کی چوٹی سے لے کے تحت الثری تک کہیں بھی جاؤ، ہیں، یعنی سرکار مصطفیٰ ہے بلا تشبیہ۔ حسین صرف کربلا میں نہیں، ہر جگہ، احمد آباد میں کہو تو حسین ہے، کچھوچا میں کہو تو حسین ہے، شاہ عالم کے روضے میں کہو تو ہے، غریب نواز میں کہو تو ہے، جیسے نانا کی مصطفیت سارے جہاں میں ہے، اسی طرح حسین کی حسینیت سارے جہاں میں۔ تو صرف مصطفیٰ گنبد خضرا میں نہیں، اگر تیری دل کی آنکھیں بصیرت روشن ہے تو دیکھ، تجھے نظر آئے گا، بس بلا تشبیہ اے حسین کے دیوانوں، اگر تیرے اندر محبت ہے تو امام حسین کے ہاتھ کھوتے ہیں، ہر جگہ ہے، یہ تھے والے نہیں ہے، امت تھے والی ہے، آل رسول الکوثر ہے والا ہے، قرآن کی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، یہ آیت کہیں بھی پڑھو، یہ آیت ہے، ایسا نہیں کہ یہاں سے تھانہ بھون چلے جاؤ تو بولا اب نہیں ہے، یہ قرآن کیا ہے، جب آیت ہے تو فاطمہ ہے، فاطمہ ہے تو حسن حسین ہے، اور حسن حسین ہو تو حسنی صابر پیا بھی ہے اور حسینی مخدوم اشرف بھی ہے، قرآن بھی ہے، رہے گا، ہر جگہ ہے، اور اہل بیت بھی ہر جگہ۔ اب راج کھلا حضور نے کیوں کہا قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن کو کہیں بھی پڑھو قرآن ہی ہے، وہی آیت، وہی الفاظ، وہی نکات، الحمدللہ رب العالمین، یہاں بھی بمبئی میں بھی کہیں بھی پڑھ لو وہی رہے گا، اہل بیت جہاں بھی ہو وہی رہے گا، علی ہے تو علی ہی رہے گا، مولا ہے تو مولا ہی رہے گا، حسن کی امامت ہے تو رہے گی، غوث کی ولایت ہے تو رہے گی، شاہ عالم کی شباہت ہے تو رہے گی۔ دعا کرتا ہوں مولا یہ جو کچھ کہاں سنا تیری توفیق سے ہے، مگر آج ہمیں صدقہ دے دے،
علی و فاطمہ کے نام کا صدقہ دے دے، حسن و حسین کے در کی چوکھٹ کا صدقہ دے دے، کربلا کی مقدس خاک کا صدقہ دے دے، شاہ عالم کی نورانیت کا صدقہ دے دے، قطب عالم کی روحانیت کا صدقہ دے دے، خواجہ ہند الولی کی محبوبیت کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، چاہتے ہیں تو بس اتنا کہ پنجتن کا صدقہ مل جائے، آل ابا کا صدقہ مل جائے، الکوثر کا صدقہ مل جائے، اور آل رسول اولاد بطول اصحاب رسول کا صدقہ عطا ہو۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا مجھے صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ والسلام۔ اللہ